نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گوشہ، کوئی پہلو خالی نہیں چھوڑا، تشنا نہیں چھوڑا۔ ہر مسئلے کا حل نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیں بتلا کے گئے۔ زندگی کا ہر لائحہ عمل ہمیں بتا کے گئے ہیں، جس سے ہم دنیا بھی اپنی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں، جس سے ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ کل جب حشر کا میدان ہوگا، لوگ وہاں پر اکٹھا ہوں گے، لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، میدان محشر میں ہر شخص کو حاضر کیا جائے گا، ہر شخص اللہ کی عدالت میں حاضر ہونے پہ مجبور ہوگا۔ اس وقت لوگوں کو پکارا جائے گا تو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ جوڑ کے پکارا جائے گا۔ اس لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اچھے کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کے معنی اچھے ہوں، ان ناموں کے مطالب اچھے ہوں۔ نام کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، نام کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، نام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ناموں پر نام رکھے جائیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تسموا باسماء الانبیاء، یہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا نام، سچا نام جو اللہ کے نزدیک ہے، ایک حارث، جو حارث معنی کمانے کے آتے ہیں، کمانے والے کے آتے ہیں، ہر آدمی کماتا ہے کسی نہ کسی انداز سے۔ حمام، غمگین، ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی غم لاحق رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے پیارے نام اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبید اللہ ہے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو اس طرح کے نام ہمارے ہونے چاہیے کہ ہمارا نام سنتے ہی انسان یہ سمجھ جائے کہ یہ مسلمان ہے، ہمارا نام سنتے ہی انسان یہ سمجھ جائے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ ہماری وضع قطع سے بھی پتہ چلنا چاہیے، ہمارے لباس سے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہمارا لباس بھی اسلامی نہ رہا، ہماری وضع قطع بھی اسلامی نہ رہی، نہ ہماری شکل سے پتہ چلتا ہے کہ ہم محمدی ہیں، نہ ہمارے لباس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم محمدی ہیں۔ ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہم اب اتنا ایسا نام بھی نہیں رکھ سکتے، ہم ایسا اپنے بچے کا اسم بھی نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے بچے کو اتنا بڑا ایسا ہدیہ بھی نہیں دے سکتے جس کے ذریعے سے وہ دوسروں کے درمیان ممتاز ہو سکے اور یہ پتہ چل سکے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں اس کا شمار ہے۔ ایسا نام رکھنا جس کا معنی مطلب معلوم نہ ہو یہ بھی غلط ہے، جس کا معنی مطلب تو معلوم ہو لیکن اس کا مفہوم اچھا نہ ہو، یا اسی طرح سے جہاں تک ہو سکے نام ہمارا عربی ہونا چاہیے۔ ہمارا نام، ہمارا آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عربی، ہمارا قرآن عربی، تو اب ایسی شکل میں، ایسی صورت میں ہمارا نام بھی عربی ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں ایک صحابی کے ہاتھ میں فارسی کمان ہے،
یعنی ایران کی بنی ہوئی کمان ہے، آپ نے ناپسند فرمایا کہ جب عربی کمان موجود ہے تو فارسی کمان کی ضرورت کیا ہے؟ جب عربی نام موجود ہیں، عربی نام ہمارے پاس ہیں، بے شمار نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، ان کے معنی بھی اچھے ہیں، ان کے مطالب بھی اچھے ہیں، ان کے تراجم بھی اچھے ہیں، اس کے باوجود ہم نام ایسے رکھیں جن کا یا تو معنی ہی معلوم نہ ہو یا معنی معلوم ہو تو اچھے نہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کو ایسے نام پسند نہیں تھے۔ ایک عورت آئی، اس کا نام عاصیہ تھا، نافرمان، نبی کریم علیہ السلام نے اس کا نام بدل کے جمیلہ رکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نام سے بھی واضح ہو جانا چاہیے، ایسا نام نہ ہو جس سے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے، پتہ بھی نہ چلے کہ یہ مسلم ہے یا مشرک ہے، پتہ بھی نہ چلے کہ ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے یا غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے، ایک کے علاوہ ہزاروں کو سجدہ کرنے والا ہے۔ نہیں، نام سے پتہ چلنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا دیکھی بہت ہے، ہم ایک دوسرے کے نام سن کر رکھ لیتے ہیں، نام ہمیں اچھا لگنا چاہیے، معنی اس کا کچھ بھی ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایک نام رکھا جاتا ہے پپو، پپ کا مطلب کتے کا پلا، کتے کا بچہ۔ ہمارے ہندوستانیوں نے سمجھا کہ یہ بہت اچھا نام ہے۔ انگریزوں کو وہاں سب سے پیارا جانور، سب سے محبوب جانور، سب سے لاڈلا جانور، ہر دل عزیز جانور جو ہے وہ ہے کتا۔ وہ کتے کو اتنا پیار دیتے ہیں، اتنا اپنے سے مانوس رکھتے ہیں، اتنی زیادہ ان کو انسیت ہوتی ہے، اتنا زیادہ ان کو لگاؤ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر اگر وہ اپنے بچے کو پپ کہہ دیں، ہمارے ہندوستانیوں نے اسے پپو بنا لیا اور یہ سمجھا کہ یہ بہت پیارا نام۔ غلط بات ہے۔ اسی طرح سے ہمیں وہ نام رکھنے چاہیے بچوں کے جن ناموں سے کہ معنی آسانی سے معلوم ہو سکے۔ عربی کے ہوں گے تو عربی زبان، عربی لغات سے معلوم ہو جائے گا، عربی قاموس سے معلوم ہو جائے گا۔ فارسی زبان کے ہوں گے تو فارسی لغات سے معلوم ہو جائے گا، اور اگر اردو زبان کے ہیں تو اردو زبان کی لغات سے معلوم ہو جائے گا۔ لیکن ایسے ایسے الفاظ اب استعمال کیا جا رہے ہیں، ایسے ایسے نام رکھے جا رہے ہیں، عربی لغت میں ڈھونڈو تو نہیں، فارسی لغات میں ڈھونڈو تو نہیں، اردو لغات میں ڈھونڈو تو نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایان نام کا لفظ بہت چل رہا ہے، کسی بھی عالم سے پوچھو، کسی بڑے سے بڑے مفتی سے پوچھو، پتہ ہی نہیں، نہ وہ فارسی کا لفظ ہے، نہ وہ عربی کا لفظ ہے، نہ وہ اردو کا لفظ ہے۔ بس معلوم ہوا ایک کافر کھلاڑی کا نام تھا، ہم نے سنا اور رکھ لیا، ہمیں اچھا لگا اور ہم نے رکھ لیا۔ اسی طرح سے زوبیا ہے، یہ عربی لفظ نہیں ہے، فارسی لفظ نہیں ہے، اردو زبان میں اس کا استعمال نہیں ہے۔ مختلف لغات کو چھان کے دیکھو، اس کا معنی کوئی نہیں ملتا۔ انابیہ ہے، اناب کو بگاڑ کے بنا لیا اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں اچھا لگ رہا تو اس کا معنی بھی اچھا ہوگا۔ یہ غلط ہے، یہ جہالت ہے۔ ہمیں جہاں تک ہو سکے عربی نام رکھنے چاہیے اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم معلوم ہونا چاہیے۔ یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کی شکایت رکھی، کہ یہ میرا بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو طلب کر لیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، جہاں شیطان بھی گھبراتا ہے، جہاں شیطان بھی داخل ہونے سے کپکپاتا ہے، لرزتا ہے، لرزہ بر اندام ہوتا ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں بیٹا حاضر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف مخاطب ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں تم سے مخاطب ہوں، سنو میری بات۔ کیا بات ہے؟ تم اپنے والد کے حقوق ادا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اچھا برتاؤ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ حضرت، کیا سارے حقوق والدین کے ہی ہیں؟ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں، اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں والدین کے ذمے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1 حق یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھے گھرانے میں شادی کرے، دیندار اور تقوی والے گھرانے میں شادی کرے، دیندار اور متقی عورت سے شادی کرے تاکہ اولاد کے اوپر اس کا اثر پڑے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو، میرے باپ نے ایک باندی سے، ایک نیچ، ایک کم مرتبے کی عورت سے، کم دیندار عورت سے
ایک ان پڑھ عورت سے نکاح کیا ہے، یہ میرا ایک حق انہوں نے ضائع کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ دوسرا حق کیا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ اچھا نام رکھا جائے، باپ کی جانب سے سب سے بہترین عطیہ، سب سے بہترین ہدیہ، سب سے بہترین سوغات، سب سے بہترین گفٹ جو ہے وہ ہے حسن ادب۔ حسن ادب میں یہ نام بھی آتا ہے کہ اچھا نام بیٹے کا رکھا جائے، اور انہوں نے باپ نے میرا نام رکھا ہے جعل، یعنی گندگی کا کیڑا۔ اب دوسرا بھی حق بیٹے کا باپ نے ضائع کر دیا۔ تیسرا حق پوچھا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ والدین کے اوپر بیٹی کا اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے دیندار بنائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے کہا کہ حضرت اولاً تو انہوں نے شادی ایک کم مرتبہ کم علم عورت سے کی، دوسرا ہمارا نام انہوں نے جعل رکھا یعنی گندگی کا کیڑا، تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میرا تیسرا حق بھی ادا نہیں کیا، انہوں نے میرا نام اچھا نہ رکھ کر کے ہمیں دینی تعلیم بھی نہیں دلائی، تینوں حقوق ضائع کر دیے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ تمہیں اپنے حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کی بنیاد پر شکوہ ہے، تمہیں بیٹے سے شکایت ہے، تم بیٹے کی بابت گلا کنا ہو، لیکن تم نے کبھی یہ سوچا بھی، تم نے کبھی یہ غور بھی کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا؟ بیٹا جو حق تلفی کر رہا ہے، بیٹا جو اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے، بیٹا جو اچھا برتاؤ نہیں کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہل تم نے کی ہے، تم نے اس کے حقوق ضائع کیے، نتیجہ یہ ہوا کہ اب تمہارے حقوق ضائع کر رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس واقعے کو مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نے فتاوی رحیمیہ میں نقل کیا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک صاحب نے اپنے بچے کو خوب پڑھایا، انگریزی تعلیم دی۔ انگریزی تعلیم دینا بری بات نہیں ہے، اصلی تعلیم دینا بری بات نہیں ہے، جدید تعلیم دینا بری بات نہیں ہے۔ انگریزی تعلیم سے کوئی بغض یا نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر بننا بھی ضروری ہے، انجینئر بننا بھی ضروری ہے، وکیل بننا بھی ضروری ہے، یہ سارے اشخاص، یہ ساری شخصیات ہونی ضروری ہیں، اس طرح کے با کمال افراد کا ہمارے معاشرے میں ہونا ضروری ہے، لیکن ان سب کے باوجود پہلے دیندار اور متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ بیٹے کو دیندار پہلے بناؤ، انجینئر بعد میں، بیٹے کو دیندار پہلے بناؤ، ڈاکٹر بعد میں، بیٹے کو دیندار پہلے بناؤ، اور پھر وکیل بناؤ یا کچھ بھی بناؤ، یہ آپ کی مرضی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو خوب پڑھایا، حتیٰ کہ اس زمانے میں انہوں نے لندن بھیجا۔ لندن بھیجنے کے بعد وہاں سے وہ تعلیم حاصل کر کے آیا۔ جب وہ تعلیم حاصل کر کے آیا اور یہاں رہنے سہنے لگا، ابھی وہ پیڑ، وہ ابھی درخت تناور بھی نہیں ہوا تھا، ابھی اس پیڑ میں پھل بھی نہیں آئے تھے، یعنی ابھی بچہ وہ صحیح طرح سے یہاں پر اپنی گرفت بنا بھی نہیں پایا تھا، ابھی اچھی طرح سے یہاں رہنا سہنا بھی اس کا نہیں ہوا تھا کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ جب وہ بیمار پڑ گیا، جو دوا کرتے گئے، بیماری بڑھتی گئی، آخرکار وہ وقت آ چکا جو ہر جاندار کے لیے آنا ہے، ہر ذی روح کے لیے آنا ہے۔ جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا تو قریب مریض ہو چکا ہے، موت کا شکار ہونے والا ہے، تو بیٹے کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ بیٹے نے آنکھیں کھولی، ہوش میں آ چکا تھا، کہ پوچھا ابا کیوں رو رہے ہو؟ تو بتایا کہ بیٹا میں نے تمہیں بڑی محنت سے پڑھایا تھا، بڑی جانفشانی سے پڑھایا تھا، بڑی قربانیاں دی تھی، امید تھی کہ تم جب تناور درخت بن جاؤ گے، ثمردار شجر بن جاؤ گے تو ہم تمہارے سائے میں آرام کریں گے، لیکن ابھی تو پھل بھی نہیں آئے تھے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیڑ ہمارا سوکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے مجھے رونا آ رہا۔ تو بیٹے نے آنکھیں تو کھول ہی رکھی تھی، بیٹے نے کہا ابا ابھی کیوں رو رہے ہو؟ جو آپ نے ہمیں پڑھایا تھا، جو آپ نے ہمارے ساتھ جانفشانی اور قربانی پیش کی تھی، وہ محض اپنے لیے پیش کی تھی، لیکن میں اب یہ دیکھ رہا ہوں جتنی بھی آپ کی قربانی تھی وہ سب رائنا جا رہی، آپ کی قربانی سارے ضائع کے ضائع ہو رہی، ابھی کیوں رو رہے ہو؟ ابھی وہ وقت آنے والا ہے جب مجھے تم جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا تو جی بھر کے
رو لینا، اس لیے کہ تم نے ہماری دنیا بنانے کی تو کوشش کی اور آخرت بنانے کے بارے میں کوئی فکر نہ کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سارا کیا دھرا ہوا پانی ہوا جا رہا ہے، بیکار ہوا جا رہا ہے، بے حیثیت ہوا جا رہا ہے۔ اگر آج آپ نے ہمیں دیندار بنایا ہوتا تو آج جو ہماری منزل سامنے ہے، ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں، اس منزل تک آپ پہنچنا ہمارے لیے آسان ہوتا۔ سبحان اللہ